ناول نیم دل سات سمندر۔ وہ سبز رنگ کا کامدار لباس پہنے، منہ پھلائے، بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اپنی کزن سے ایک چھوٹی سی بات پر بحث ہوئی تھی اور اب وہ مہندی کا فنکشن چھوڑ کر باہر سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر کا مرد اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور جیب سے ایک سونے کا بریسلیٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زنجیر تھام کر اسے دیکھتے 17 سالہ لڑکی نے ناراض لہجے میں پوچھا۔ ایک بریسلیٹ ہے۔ اس کے چچا نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ تمہیں اپنے اندر نرمی لے کر آنا چاہیے۔ زندگی مشکل ہے اور اس میں سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو معاف کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ انسانوں کی ایک غلطی پر ان کو گڈ لسٹ سے نکال نہیں دیتے، بلکہ ان کی اچھائی یاد کر کے ان کو مارجن دیتے ہیں۔ بات چیت سے مسئلے حل کر کے صلح کرنا ایک ایسا آرٹ ہے جو تمہیں بہت نفع دے گا صفیہ۔ میرے لیے معاف کرنا مشکل ہے، وہ بریسلیٹ کلائی میں پہنتی ناک سکیڑ کر بولی۔ بادلوں کی اور سے نکلے پورے چاند کی روشنی میں سنہری دھات چمک رہی تھی۔ لیکن یہ تمہاری زندگی آسان بنا دے گی۔ اس کے چچا اس کا سر تھپک کر اٹھ گئے اور اس نے سنہری دھات کی ٹھنڈک کو اپنی کلائی پر محسوس کیا تھا۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو جسے معاف نہ کیا جا سکے تو؟ اس سوال پر جیسی ٹھنڈی ہوا سیاہ رات اور پورے چاند نے دیکھا۔ تو یہ دیکھنا کہ غلطی کیوں اور کیسے کی گئی تھی۔ حالات کیا تھے؟ اس کے چچا پلٹ کر مسکرائے اور ساتھ کلائی کی جانب اشارہ کیا جس میں سنہری بریسلیٹ چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ صلح۔ یہ صلح کی کہانی تھی جس کا رنگ زمرد جیسا اگر نہیں تھا تو درختوں کے پتوں اور ہریالی جیسا سبز ضرور تھا، کیونکہ اس میں تحفظ کی ٹھنڈک تھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن حقیقتاً بدلاؤ بس ایک لمحے کا محتاج ہے۔ صفیہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے آف وائٹ گھیرے دار سلک کا کامدار فراک پہن رکھا تھا اور کندھے پر میرون کامدار دوپٹہ تھا۔ اس کے عقب میں دکھتا کمرہ سفید اور سرخ گلابوں سے سجا تھا۔ پریشان چہرہ لیے وہ اندھیرے میں کھڑی تھی، سوچوں میں گم۔ وہ چونکی تھی جب سامنے سفید لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور آذر درانی باہر آیا۔ نکاح کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہی تھی۔ 3 دن سے وہ یہاں موجود تھے، لیکن اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں بس وہی ایک مانوس لگا تھا۔ بنگلے کے اندر جانے کے بجائے دائیں طرف وہ بڑھا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر آئی۔ گھر میں چہل پہل جاری تھی، ملازم گھوم پھر رہے تھے۔ وہ گھر کے باقی افراد کے ساتھ کسی دعوت کی جانے میں تیاری کر رہے تھے۔ داخلی دروازے سے باہر آ کر وہ اسی جانب بڑھ گئی جہاں وہ گیا تھا۔ ویسے بغیر بتائے کیسے اتنے دن کے لیے وہ غائب ہو سکتا تھا؟ صفیہ کو غصہ آیا تھا۔ گھر میں پوچھنے پر بھی کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا اور اس نے بھی ایک بار کال نہیں اٹھائی تھی۔ بنگلے کے ساتھ ایک انیکسی بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر کھلی چھت پر جاتی۔ آخری سیڑھی پر ملازم بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا آتا دیکھ کر کھڑا ہوا۔ بی بی جی آپ آذر اوپر گئے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھا۔ نہیں تو، وہ ہلکلایا۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہٹو پیچھے۔ وہ برہم ہوئی۔ کچھ وہ پہلے ہی زندگی سمیت ہر چیز سے بیزار تھی، اوپر سے اس نے کھڑکی سے کسی لڑکی کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ صاحب نے منع کیا ہے بی بی۔ ملازم نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ مطلب وہ اوپر ہی ہیں، ہٹو سامنے سے۔ وہ فراق سنبھالتی آگے بڑھی اور ملازم کو بالخواستہ ہٹنا پڑا تھا۔ اوپر کھلی سی چھت تھی اور میز پر کرسیاں رکھی گئی تھی اور عقب میں خالی جگہ تھی۔ وہ اس طرف آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ سامنے منظر ایسا تھا کہ اسے لگا تھا آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرا ہے۔ گیسٹ روم کی دیوار کے ساتھ آذر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ صفیہ کوشش کے باوجود سانس اندر نہیں کھینچ سکی۔ اس کے ساتھ علیشا کھڑی تھی، نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی جو اس کے پاگل چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ دونوں اتنے نزدیک کھڑے تھے کہ اس کو سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ آذر اسے کوئی بات کرتا اس کے منہ پر دھواں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ علیشا بوکھلا کر پیچھے ہونے لگی جب آذر نے صفیہ کو گھورا اور اسے مزید اپنے قریب کیا۔ آذر، علیشا نے کہا، وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی وہ کہ اس کا سانس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تو آذر کی نظریں صفیہ پر گڑی تھی جو اسے بنا پلکے چپکائے شوق سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے کندھے سے میرون دوپٹہ سرک کر زمین پر جا گرا اور آنکھوں میں گہتی ہوتی نمی نے منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ وہ الگ نہیں ہوئے تھے۔ صفیہ کی نظریں پانی بھری تھی۔ اس نے بڑی دقت سے سانس اندر کھینچا۔ بیوی ہے تمہاری؟ علیشا شرارتی انداز میں ہنستے الگ ہو کر آگے بڑھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے علیشا نے سرگوشی کی اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو نرمی سے چھوا تھا۔ صفیہ نے پلکیں جھپکی تھی اور نمی اب اسے اپنے گالوں پر بہتی محسوس ہوئی۔
सुर्ख कामदार लिबास पहने अलीशा किसी दुल्हन की तरह सहज सहज कर चलती सीढ़ियों की जानी पड़ी। उसके जाने के बाद आजिर ने सिगरेट जमीन पर फेंका और जूते मसलकर उस तक आया। यहाँ क्या कर रही हो? वो उसके ऐन सामने आ रुका। ये सब क्या था? सफिया ने गीली आंखों से उसका चेहरा देखा। बुरे शौहर को कैसे डिफाइन करोगी? वो बेतकल्फी से सवाल पूछ रहा था। उसने जवाब बस शौक और हैरत से उसका वजीहा चेहरा देखा जो अपनी सारी खूबसूरती खो चुका था। बुरा शौहर वो होता है जो हाथ उठाए, घर से बाहर दूसरों औरतों से गलत ताल्लुकात रखे, शराब पिए, राइट? आजिर ने उसका गाल थपथपा के तायदी नजरों से उसे देखा और वो जैसे होश में आई। उसका लम्स जिस्म पर नागवार लगा था। वो पहले चंद कदम पीछे हटी और झुककर उसके कदमों से अपना दुपट्टा उठाया और फिर इस बात में सर हिलाया और माफ होते दिमाग से गैर इरादी तौर पर जहां आजिर ने छुआ था वहां से गाल को दुपट्टे से लेकर ये सारी खामियां हैं मेरे अंदर सफिया जमाल। मैं एक बुरा मर्द हूँ। मैं ये सब कुछ करता हूँ और तुम एक सियासी बीवी हो, नाम की बीवी। मैंने तुम्हें पनाह दी है, घर दिया है, खाना दिया है, पैसे दिए हैं। बदले में तुम मेरी जिंदगी में किसी किस्म की कोई भी मुदाखलत नहीं करोगी। तुम्हारा काम बस मुझे एक नॉर्मल फैमिली का कवर अप देना और मेरे साथ फंक्शंस पर जाकर मुस्कुरा कर तस्वीरें खिंचवाना है। घर संभालना, ओके? वो तमस्खाराना नजरों से उसे देख रहा था। जवाब न मिलने पर एक नजर गलत उस पर डालकर वो आगे बढ़ गया। वो वहीं बुत बनी खड़ी रही। पीछे मुलाजिम सीढ़ियों पर खड़ा वजाहतें दे रहा था। रात की स्याही जैसे सफिया के नसीब में घुल गई थी। बस एक काम था तुम्हारा जुमा खान, आजिर की बरहम आवाज आई। अब वो उसे बुरा भला कहता आगे बढ़ गया और फिर खामोशी छा गई। चचा की मौत, सीएसएस में तीसरी बार नाकामी और आजिर से शादी। उस पर आसमान जैसे टुकड़ों में टूटकर गिरा था। उसने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। तेज तेज चलती अपने कमरे में दाखिल हुई। सच शुक्र के किसी से सामना नहीं हुआ। वो शीशे के सामने खड़ा कफ बंद कर रहा था। उसने सफिया की सुर्ख होती आंखें देखी और तय नहीं कर पाया कि वो गुस्से से सुर्ख थी या तकलीफ से। अंदर कहीं सफिया पर उसे तरस आया था, मगर फिर याद आया कि वो फारूक दरानी का इंतखाब थी। वो ये डिजर्व करती थी। चले? आजिर ने आबरू उचकाया और सफिया को उसकी सबसे बड़ी खूबी का अंदाजा हुआ था। वो तौहीन करने में माहिर था। सियासी बीवी, माय फुट। आईने में देखते वो रुंधे हुए गले के साथ गुस्से से फनकारी और जेवरात नोच कर उतारे। आजिर ने आंखों में इस्तहज़ा लिए उसे देखा और मुझे उसे झलकते उसके होंठों पर तमस्खाना मुस्कुराहट फैली। जैसी तुम्हारी मर्जी। वो करीब से गुजरकर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही सफिया ने बालों का गोलमोल जूड़ा बांधा और बेड के नीचे से सूटकेस बाहर निकाला। फिर अलमारी से कपड़े निकालकर उसमें पहनते हुए साथ साथ बेआवाज रो रही थी। उसे बस सुबह होने का इंतजार था। सफिया जमाल ने आपको तोल कर देखा था और सबसे भारी वजन अपने अदा किए अल्फाज का होता है। वो एक दरमियाने दर्जे के घर के लॉन्च में बैठी थी। करीब ही सूटकेस रखा था और खामोश लॉन्च में उसकी चच्ची की आवाज़ गूंज रही थी। तुम उसे नहीं छोड़ सकती और ना ही तुम ऐसे यहाँ रह सकती हो। उसकी सारी बात सुनकर उन्होंने बस इतना कहा। जिस तरह आई हो वैसे ही वापस चली जाओ सफिया, वो सर्द लहजे में बोली। पर चची मैं इतनी जिल्लत के साथ कैसे? उसने रोई रोई आंखों से उनको देखते लब काटे। जिंदगी जिल्लत ही है सफिया, वो जिद होकर बोली। मैंने और तुम्हारे चचा ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, कभी कोई फर्क नहीं किया। अपनी बेटी से पहले तुम्हारी शादी की, लेकिन अब बस मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए? एक बात लिख कर रख लो, तुम्हारे चचा मर चुके हैं। वो पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। मेरे हाथ देखो। उन्होंने हाथ जोड़कर उसे दिखाया। वो बेबसी से उनको देखी गई। मुझे नेहा की शादी करनी है। अगर तुम तलाक लेकर घर बैठोगे तो उसकी शादी मुतासिर होगी। और बिलफर्ज तुमने तलाक ले ली, आगे क्या होगा? क्या करोगी? मैं तो नेहा के साथ रहूंगी। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? हालात देखे हैं और अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। सकत नहीं है अब मुझ में। वो रोहानसी हुई थी। वो जैसा भी है, इज्जत, रोटी और छत तो दे रहा है ना। उसका बाप तुम्हारे बाप और चचा का दूर का रिश्तेदार दोस्त था। तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे और हो सकता है वो बदल जाए। उसकी चची का लहजा अब समझाने वाला हो गया था। फितरत नहीं बदलती। उसने नफी में सर हिलाया। वो एक बुरा मर्द माशरे के बाकी बुरे मर्दों से बचा लेगा सफिया। तो तुम अब फैसला कर लो, उसे एक बुरे मर्द के साथ रहना है या माशरे के सारे बुरे मर्दों को बर्दाश्त करना है, क्योंकि हकीकत यही है। वो सख्त लहजे में बोली थी। मम्मा आप। नेहा ने सफिया को उतरा चेहरा देख मुदाखलत करना चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और जवाब तलब नजरों से सफिया को देखा। सामने सोफे पर बैठी सफिया ने एक नज़र नेहा को देखा और फिर उसके ओकब में दीवार पर लगी फैमिली फोटो को, जिसमें वो चारों थे। चचा और चच्ची सोफे पर बैठे थे और उनके कदमों में बैठी हुई नेहा और सफिया। उसने फैसला कर लिया था। वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में आई। नल खोलकर उसने मोबाइल थामे हाथ को संगमरमर के सिंक पर रखा और दूसरा हाथ मुंह पर रखकर अपने रोने की आवाज़ को दबाया। हिचकियों के साथ तो रो रही थी वो।
آتے ہوئے رئیسہ بھابھی نے اسے روکا تھا۔ وہ آذر کے کزن کی بیوی تھی۔ ان کے الفاظ پانی کی دھار کے ساتھ فضا میں گونجنے لگے۔ تم اپنے آپ کو مزید ہلکا کر لو گی، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آنسو مزید روانی سے بہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتیں کیسے ایسے چیپ مردوں کے ساتھ رہ لیتی ہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان کو، جو دھوکہ دے اس کو دفع کرو اور آگے کا سوچو۔ میں تو کبھی ایسے مرد کو برداشت نہ کروں، لعنت بھیجوں گی اور آگے کا سوچوں گی۔ کئی سال پہلے کے اس کے اپنے الفاظ ہنٹر کی طرح لگے تھے۔ موبائل سامنے شیلف پر رکھا، اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور نل بند کیا۔ پھر موبائل اٹھا کر آذر کا نمبر ملایا۔ کال ملا کر اس نے آئینے میں اپنے پس مردہ چہرے کو دیکھا۔ بیل جا رہی تھی۔ عزت، نفس، وقار، خواب، خواہشیں، امیدیں اور بڑے بڑے دعوے اس نل کے پانی کے ساتھ گٹر میں بہہ گئے تھے۔ کال نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور پھر سے کال ملائی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی۔ تیسری بیل پر بھی جب کال نہیں اٹھائی گئی تو اس نے آذر کے سیکرٹری کا نمبر نکال کر کال ملائی۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ آذر کے سیکرٹری بات کر رہے ہیں؟ اس کے ہیلو کے بعد پوچھا۔ جی آپ کون؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ میں آذر کی بیوی ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ایک منٹ۔ دوسری طرف سے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا گیا۔ آذر اپنے آفس میں کسی میٹنگ میں مصروف تھا۔ سامنے میز پر پڑے اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ 3 دن تک جب وہ غائب رہا تھا تب بھی اسے اس نمبر سے کال آئی تھی اور پتہ چلا یہ نمبر صفیہ کا تھا۔ اس کے موبائل پر پھر سے کال آئی تھی اور سب نے ایک ساتھ موبائل کی جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھا۔ آذر نے موبائل کو الٹ کر کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی اور سیکرٹری دستک دے کر اندر آیا۔ سر؟ سیکرٹری نے متفکر نظروں سے آذر کو دیکھا۔ ارجنٹ ہے، 2 منٹ بات سن سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ آذر نے سر کے خم سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ بھابھی کی کال ہے، شاید رو رہی ہیں اور آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ سب لوگوں کے باہر نکلتے اس کے سیکرٹری نے بولنا شروع کیا اور فون اس کی جانب بڑھایا۔ پوچھو کیا کام ہے؟ آذر نے دراز سے سگریٹ نکالا۔ میں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ سگریٹ منہ میں دبائے لائٹر سے جلاتے آذر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھابھی سر پوچھ رہے ہیں کیا کام ہے، وہ دراصل بزی ہیں۔ سیکرٹری کی صفائی پیش کرتی مدھم آواز گونجی۔ دوسری جانب صفیہ ان کی گفتگو سن چکی تھی۔ آذر سے کہو ڈرائیور بھجوا دے، مجھے گھر واپس آنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے وہ ضبط سے بولی تھی۔ یہ اس کی پوری زندگی میں بولے گئے سب سے بھاری الفاظ تھے۔ بھابھی کہہ رہی ہیں کہ واپس آنا ہے، ڈرائیور بھجوا دیں۔ سیکرٹری نے ماؤتھ پیس سے کان سے لگائے ہوئے کہا۔ پوچھو کیسے گئی تھی؟ جیسے گئی تھی ویسے واپس بھی آ جائے۔ آذر نے سگریٹ کا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور محسوس لہجے میں بولا۔ سیاسی بیوی مائی فٹ۔ اس کے کانوں میں صفیہ کے الفاظ گونجے۔ سیکرٹری نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے اور کیسے کہے۔ تبھی کان میں لگے فون میں صفیہ کی آواز گونجی۔ اپنے سر سے کہو میں ٹیکسی سے یہاں آئی تھی اور واپس ٹیکسی سے ہی ان کے محل جاؤں گی تو ان کے اونچے شملے پر داغ لگ جائے گا، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اس کی بات سن کر اونچی آواز میں بولی۔ آذر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ سیکرٹری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ صفیہ کی آواز سن چکا ہے۔ اس کی آواز اسپیکر سے باہر آ رہی تھی اور سیکرٹری بالکل اس کی میز کے قریب کھڑا تھا۔ کہو 4 بجے تک ڈرائیور آ جائے گا۔ آذر نے سگریٹ ایش ٹرے میں جھاڑا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ بھابھی 4 بجے تک ڈرائیور آپ کو پک کر لے گا۔ سیکرٹری کے کہنے کی دیر تھی کہ دوسری جانب کھٹاک سے کال کاٹ دی گئی۔ سر ڈرائیور کو 4 بجے کا کہوں کال کر کے؟ سامنے کھڑے نوجوان نے بے اختیار سوال کیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے آذر کا رویہ برا لگا اور اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ آذر نے فائل کھولتے سر ہلایا۔ میں خود 6 بجے تک پک کر لوں گا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر خاموش ہو گیا اور باہر نکل گیا۔ یہ آذر درانی کا پرسنل میٹر تھا۔ اکڑ توڑنے کے لیے انتظار کروانا ضروری ہے۔ آذر نے سوچا وہ لڑکی فاروق درانی کا انتخاب تھی۔ فاروق درانی جس نے اس کی ماں کو بہت اذیتیں دی تھی۔ پر کیا صرف فاروق درانی نے ہی دی تھی اذیتیں؟ اس کے اندر کسی نے سوال کیا۔ اس کی روانی سے بہتی زندگی درہم برہم ہوئی تھی جب ہارٹ اٹیک سے اچانک اس کے چچا وفات پا گئے۔ اس کے بعد فاروق درانی نے رشتہ مانگا اور چچی نے ہاں کہہ دیا تھا۔ صفیہ 27 سال کی تھی اور آذر تقریباً 35 کا۔ آج کے دن اپنی عزت، نفس اور وقار اس کے قدموں میں ڈالے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ لوگ فنکشن سے باقی سب کی نسبت جلدی واپس آ گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی اور ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب جی، عثمان جی کو پھر سے دوڑا پڑا ہے اور ان کو چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ جواب دیے بغیر باہر نکلا اور بنگلے کے انیکسی کی طرف بڑھا۔ صفیہ نے فرنٹ سیٹ کا ڈور بند کیا۔ چند لمحے رک کر سوچا اور پھر اسی طرف آئی۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ عثمان نوکر سے ہاتھا پائی کر رہا تھا اور وہ اس بے لگام عورت کے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی ایک نظر۔ عثمان! آذر نے نرمی سے پکارا۔ اس کی آواز سن کر عثمان رکا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ گھررایا۔ صفیہ نے دیکھا وہ 26 سال کا نوجوان، بڑی ہوئی داڑھی، سرخ آنکھیں اور آذر چشم نکوش۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا جو لکیر کی صورت کنپٹی سے بہتا گردن تک آیا تھا۔
پیچھے ہٹو، آزر نے نوکر کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کے نزدیک آیا۔ کیا ہوا ہے؟ نرمی سے اسے کندھوں سے پکڑ کے بٹھاتے بولا۔ ان سے کہیں مجھے ہاتھ نہ لگائیں، وہ ناراض لہجے میں ہانپتے ہوئے بولا۔ اچھا نہیں لگائیں گے۔ آزر نے ایک طرف رکھا رومال اٹھایا۔ دروازے میں کھڑی صفیہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ یہ وہی بد اخلاق انسان تھا جس کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی۔ چوٹ کیسے لگی؟ رومال اس کے ماتھے پر رکھے اس کے ساتھ بیٹھا اور پوچھا۔ اس سوال پر اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات صفیہ نے واضح محسوس کیے۔ وہ چپ رہا۔ ادھر آؤ صفیہ، یہ رومال دبا کر رکھو، میں فرسٹ ایڈ لے کر آیا۔ آزر نے دروازے میں کھڑی صفیہ کو بلایا۔ میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ وہ آبرو جھکا کر بولا۔ کون ہو تم؟ آزر کے جانے کے بعد عثمان نے سنبھلے لہجے میں پوچھا۔ آزر کی بیوی، اس نے تھوک نگلا اور ڈرتے ہوئے بولی۔ پیچھے ہٹو، وہ بولا اور صفیہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے خاموشی سے ارد گرد دیکھا۔ ایک طرف دیوار پر اس کی شادی کی تصویر لگی تھی، ساتھ ہی فریم ہوئی ڈگریز بھی تھی۔ وہ اور علیشا مسکرا رہے تھے۔ صفیہ ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم ہو؟ یہ تمہاری ڈگریز ہیں؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ نہیں، ڈگریز خرید کر لگائی ہیں اور یہ ساتھ ہی میرا بھوت ہے، تپے ہوئے لہجے میں بولا وہ۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ عثمان نے پلٹ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ تم وہی ہو نا جو سی ایس ایس ایگزام میں 3 دفعہ فیل ہوئی ہو؟ وہ اپنے بہتے خون سے بے پرواہ اس کی پشت کو گھورتے بولا۔ سیاہ ستاروں سے بھری ساڑی اور کمر پر گرے گہرے بڑے لمبے بال اس سے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ صفیہ نے سینے پر ہاتھ باندھے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ سیاہ ساڑی پہ گردن سے چپکا سبز نگینہ جڑا سنہری سیٹ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ملازم بات کر رہے تھے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ پاگل لگتے ہو، ویسے ہو نہیں۔ صفیہ نے سر سے پیر تک ایک نظر دیکھا۔ ہوں بھی نہیں، وہ دو بدو بولا۔ زخم کور کر لو، تمہارے بھائی نے دیکھا تو مجھے غصہ ہوگا۔ عثمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ضدی تھا، بات نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے جھک کر رومال اٹھا کر زخم پر رکھ لیا۔ اتنے میں آزر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ آزر جو اس کے زخم کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا اس کی آواز پہ رکا۔ قریب کھڑی صفیہ دروازے کی جانب بڑھی۔ تو زخم کی ڈریسنگ کیسے کروں؟ آزر نے غصہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے تھکان سے سوال کیا۔ اس سے کہیں یہ لگا دے۔ عثمان ایسے ڈھٹائی سے بولا کہ صفیہ کے قدم تھمے۔ صفیہ! آزر نے اسے پکارا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوک نکل کر اس کے سامنے بیٹھی اور فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ آزر اس کے قریب ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ روئی پہ دبا لگائے اس کا زخم صاف کر رہی تھی جب اس نے انگریزی میں کہا۔ صفیہ نے قریب کھڑے آزر کو دیکھا تو آزر نے چونک کر عثمان کو دیکھا تھا۔ تھینکس۔ بال ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتے اس نے روئی اٹھائی۔ کلائی میں پہنی سونے کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ سی ایس ایس میں فیل کیوں ہوئی تھی؟ وہ آزر کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ پتا ہوتا تو پاس نہ ہو جاتی؟ صفیہ توجہ سے زخم پر دوا لگا رہی تھی۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، پاس ہونے کا پریشر تھا یا فیل ہونے کا ڈر؟ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پاس کھڑے آزر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک عرصے بعد ایسے بات کی تھی۔ پاس ہونے کا پریشر؟ صفیہ کھڑی ہوئی اور پھر سوچ کر بولی۔ گڈ۔ عثمان مسکرایا۔ آزر کو پتہ نہیں کیوں ناگوار گزر رہا تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ صفیہ خاموش ہوئی اور تبھی نکسک سی تیار علیشا اندر آئی۔ ارے کیا ہوا؟ اس نے حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کی۔ چوٹ لگ گئی تھی، آزر نے جواب دیا۔ عثمان اور صفیہ کے چہرے پر ایک ساتھ ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا؟ وہ پریشان سی آگے آئی اور ایک اشتی نگاہ عثمان کے ساتھ بیٹھی صفیہ پر ڈالی۔ سوالیہ نظروں سے آزر کو دیکھا۔ آزر کی طرح وہ بھی حیران تھی۔ عثمان کہاں کسی کو اتنے قریب آنے دیتا تھا؟ زیادہ چوٹ نہیں آئی، صفیہ دوا لگا رہی ہے، آزر نے برے موڈ میں جواب دیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ علیشا کو دیکھتے ہی عثمان کا موڈ ایک لمحے میں بدلا۔ میں آہنے سے علیشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ عثمان پہلی بار اس کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا تھا، لیکن صفیہ کے سامنے ایسی بے عزتی! دفع ہو جاؤ یہاں سے، عثمان نے چٹکی بجا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرا اور دھاڑ کر کہا۔ اونچی آواز سے صفیہ لرزتی ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ تم یہاں ہی رہو گی نا؟ اسے دیکھ کر عثمان نے لہجے میں ایک دم نرمی لائی اور تینوں ایک ساتھ ساکت ہوئے تھے۔ صفیہ نے باکس بند کر کے اسے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ ڈریسنگ بدلنے آؤ گی؟ وہ پراعتماد مگر نرم لہجے میں بولا۔ نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ اس کی نظریں بری نہیں تھی۔ دروازے سے نکلتی علیشا کو لگا کسی نے اسے ٹرک کے نیچے کچل دیا ہو۔ صفیہ نے سوالیہ نظروں سے قریب کھڑے آزر کو دیکھا۔ آ جائے گی۔ آزر نے صفیہ کا بازو تھام کر اسے اٹھایا اور دونوں باہر نکل گئے۔ کمرے سے باہر نکل کر صفیہ نے اشتی نظروں سے اسے دیکھتے غیر محسوس طریقے سے اپنے بازوؤں کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ اتنا نخرہ؟ آزر نے آبرو جھکا کر اس کی پشت کو گھورا اور وہ آگے بڑھ گئی۔
ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہیں وہ گھاس پر رک گیا۔ اس نے علیشا جیسی بے لگام اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں اور رئیسہ جیسی چپ چاپ سب کچھ برداشت کرنے والی عورتیں دیکھی تھی جو پرفیکٹ بیوی کے زمرے میں آتی تھی، اور مریم اپنی ماں جیسی باغی عورتیں دیکھی تھی، لیکن وہ صفیہ جیسی عورت سے پہلی بار ملا تھا۔ عثمان کا رویہ یاد آیا تو اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ بیٹھی اور جولری اتارنے لگی، اور تبھی آذر اندر آیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوبارہ انیکسی کی طرف جانے کی، عثمان کو دورے پڑتے ہیں، وہ چیزیں اٹھا کر مارتا ہے۔ اس نے ناگواری چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اوکے، کانوں سے چمکی اتارتی صفیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بے نیازی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے ہاتھوں کی رفتار سست ہوئی تھی اور پرسوچ نظروں سے آئینے میں دکھتے اپنے سراپے کو دیکھے گئی۔ وہ باہر نکل گیا تھا اور صفیہ مسکرائی تھی۔ اچھا کردار خوبصورتی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن خوبصورتی ہمیشہ اچھے کردار کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ سبق صفیہ کو زندگی نے دیا تھا۔ وہ مردان میں ان کے آبائی گھر میں رہتی تھی۔ وہ ڈی آئی جی تھا اور اسلام آباد میں تعینات تھا۔ کئی دن بعد گھر واپس آتا تھا، ملازم کو زور زور سے آوازیں دیتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور ایک نظر اس پر ڈالی جو لحاف اوڑھے صوفے پر نیم دراز تھی۔ ملاقات کرنی ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ جمعہ خان شاید کہیں مصروف ہے، اس سے فائل منگوانی تھی۔ اسے دیکھتے آذر کو 2-3 سیکنڈ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے گیا تھا۔ کافی دنوں بعد آنا ہوا؟ بے نیازی سے صفا پلٹا گیا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے مجھے مس کیا۔ کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتے الماری کی جانب بڑھا۔ توہین اچھی کرتے ہیں آپ، وہ متاثر لہجے میں بولی، اور آذر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور صفیہ اٹھ کر دروازے تک آئی۔ سامنے سیاہ سلیو لیس ساڑی اور سرخ لپسٹک لگائے علیشا کھڑی تھی۔ آذر ریڈی ہے؟ تپانے والے لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں، اس نے اثر لیے بنا نفی میں سر ہلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر آؤ گی؟ اس کے رویے پہ علیشا ذرا سا بوکھلائی۔ وہ تو کسی اور چیز کی امید کر رہی تھی۔ نہیں، ان کو بتا دینا میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی اور مانی کیسی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے۔ صفیہ نے دروازہ کھٹاک سے اس کے منہ پر بند کیا اور واپس آ کر لیٹی۔ آذر چینج کر کے باہر نکلا، جینز پر شرٹ پہنے گنگناتے وہ آئینے کے سامنے رکا۔ آپ کے کیس کی فائل باہر آئی تھی، وہ مصروف سی بولی۔ کیا؟ برش کرتے آذر نے آئینے میں دیکھا۔ علیشا آئی تھی بلانے، باہر انتظار کر رہی ہے۔ آذر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ جس صفیہ سے پہلی بار انیکسی کے ٹیرس پر ملا تھا وہ دوبارہ اسے نہیں مل سکا تھا۔ عورتیں ایسی باتوں پر واویلا کرتی ہیں اور ایک تم ہو۔ میں ان عورتوں کی طرح بیوقوف نہیں جو شہر گندا ہونے پر کارپیٹ بچھاتی ہیں، میں جوتے پہننے کے حق میں ہوں۔ لہجہ سرسری سا تھا۔ الماری سے میری جیکٹ نکال دو، بیڈ پر بیٹھے آذر جوتا جوگرز پہنتے ہوئے بولا۔ صفیہ نے کتاب نیچے کی اور آنکھیں سکیڑ کر آذر کو دیکھا۔ سیریسلی آذر، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے اور میں چیزیں لے کر آپ کے آگے پیچھے گھومتی پھروں گی؟ جوتوں کے تسمے بند کرتے آذر نے سر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ گندمی رنگت اور عام سے نقوش والی لڑکی اپنی اسی زبان درازی کی وجہ سے اسے اچھی لگی تھی۔ وہ اس سے مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ جتنا فوکس زبان چلانے پر کرتی ہو اتنا فوکس پڑھائی پہ کیا ہوتا تو پاس ہو جاتی تم۔ وہ چل کر آئینے تک آیا۔ پہلے یہ سارا کام کون کرتا تھا، علیشا یا ملازم؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کا تبصرہ نظر انداز کر کے سوال کیا۔ علیشا کے نام پر آذر نے آئینے میں اسے گھورا۔ سوجی آنکھیں، کھلے بال اور سرخ گال، پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کی۔ مرد ملازم، اب تمہاری موجودگی میں تو وہ آنے سے رہے۔ تو پھر کسی ملازمہ کی ڈیوٹی لگا لے، وہ لحاف ٹھیک کرتے بے نیازی سے بولی۔ اوہ، یاد آیا، آپ تو یہاں رہتے ہی نہیں نا؟ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ جیکٹ پہن کے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ 2 قدم آگے آیا۔ مجھ سے 3 فٹ دور رہ کر بات کیا کریں آذر، صوفے پر نیم دراز وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سنجیدگی سے بولی۔ ورنہ؟ آذر نے گھڑی پہنتے اسے دیکھا۔ میں علیشا نہیں ہوں، مجھ پر تشدد اور زبردستی آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اس نے دھمکی دی۔ تم علیشا ہو بھی نہیں سکتی، وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے، آذر نے تپانے والے لہجے میں بولا اور پلٹ گیا۔ صفیہ مسکرائی۔ سمجھ میں نہیں آئی کہ بخار کی جلن زیادہ تھی یا اس کے منہ سے علیشا کی تعریف سننے کی۔ اچھا، لیکن میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے، وہ اسی کے لہجے میں بولی۔ والیٹ اور چابیاں اٹھاتے آذر کے ہاتھ رکے۔ تم مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، وہ سخت لہجے میں بولا اور جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کر گیا۔ اف، گستاخی کر دی کیا؟ صفیہ خود کلامی کے لہجے میں بولی اور جمائی لیتی بے دلی سے کتاب پھر سے کھول لی۔ وہ عرش سے فرش پر گری تھی اور فرش سے پاتال میں دھس گئی۔ صفیہ اٹھ کر باہر آئی۔ مردان میں ان کے آبائی گھر میں آذر اور اس کا باپ فاروق، عثمان اور علیشا رہتے تھے۔
اس وقت سب رئیسہ کی بیٹی کی سالگرہ پر گئے تھے۔ گھر میں بس وہ اور عثمان تھے۔ وہ لان میں آئی۔ سامنے پول کے کنارے بینچ پر عثمان بیٹھا تھا تو وہ چپ چاپ پول کی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ عثمان نے بات کا آغاز کیا۔ میں بدصورت ہوں کیا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تو عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ بدصورت لوگ علیشہ اور آذر بھائی جیسے ہوتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تو صفیہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم پاگل نہیں ہو ہے نا؟ اور تم بدصورت نہیں ہو، وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ ہاں شاید میرا نصیب بدصورت ہے۔ اس نے ایک پانی کی سطح پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جیتنے کا پریشر زیادہ ہوتا ہے یا ہارنے کا؟ ہارنے کا، وہ گمسم سی بولی۔ تو کیا ہوا؟ اس کی آواز پر صفیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ بہت عجیب لگا تھا۔ کیا مطلب؟ فیل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ عثمان نے آبرو اچکایا۔ کچھ بھی نہیں، صفیہ نے چند لمحے سوچا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا سب سے بڑا ڈر مجسم اس کے سامنے تھا اور وہ ٹھیک تھی، برباد تھی لیکن زندہ تھی۔ ایگزیکٹلی، عثمان نے چٹکی بجائی۔ تم اپنا سب سے بڑا ڈر جی رہی ہو۔ تم صحیح سلامت ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا صفیہ۔ تمہارا رزق نہیں رکا، سانس چل رہا ہے، تم زندہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اور ڈر کہ اس پار کچھ بھی نہیں۔ زندگی کبھی نہیں رکتی، انسان سروائیو کرنا سیکھ ہی لیتے ہیں۔ اس کی بات پہ صفیہ زخمی سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سوال اسے خود سے پوچھا۔ برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ نہیں ہے، وہ پانی کو دیکھتے بولا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا عثمان۔ تو آذر کو چھوڑ دو نا، وہ اسی کے لہجے میں بولا جس لہجے میں کبھی صفیہ دوسروں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ شادی کی تصویر دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ہی ہو۔ اس نے بات بدل دی کیونکہ اس کے کیس میں برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ ثابت ہوا تھا۔ وہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ عثمان نے سوال پوچھا اور صفیہ نے اٹھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے ایک چیز محسوس کی تھی، آذر کی غیر موجودگی میں وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ تم سب کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میرا دل نہیں کرتا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ان سب کی شکلیں دیکھنے کا کٹ آف ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلوں کا حل صرف ایک ہے اور وہ ہے ان کو فیس کرنا۔ صفیہ نے سمجھایا۔ آپ کہتی ہیں تو آ جاتا ہوں صفی، وہ مسکرایا۔ بھابی، صفیہ نے تصحیح کی نرمی سے۔ صفیہ، عثمان نے کندھے اچکا کر بولا تو وہ اٹھ گئی۔ اب ایگزام دے کر دیکھو، عثمان پیچھے سے بولا۔ جب کوئی راستہ نہ بچے تو زندگی جو تنگ گلی سامنے رکھے اس میں ہی آگے بڑھنے میں عافیت ہے۔ مجھے لیکچر دینے والا خود اس حال میں کیوں ہے؟ صفیہ نے پلٹ کر آبرو اچکائے۔ تو بس سر کو خم دیا تھا، عثمان نے جواب میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیتے۔ الفاظ اس کا ایسا تعاقب نہیں کرتے تھے جیسے آج کر رہے تھے۔ گاڑی کئی منزلہ روشن عمارت کے باہر رکی۔ عجیب ہے نا تمہاری بیوی تھوڑی سی اور سب۔ علیشہ نے ٹیک لگائے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آذر نے ہاتھ بڑھا کر بیک مرر اپنے سامنے کیا اور اپنے وجیہہ چہرے کو دیکھا۔ کیا وہ بدصورت تھا؟ کیا ہوا؟ علیشہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا سفید ہاتھ رکھا۔ اپنے ہاتھ پر رکھا علیشہ کا ہاتھ دیکھ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کا دمکتا چہرہ دیکھا۔ آج وہ خوبصورت نہیں لگا تھا، یہ وہی چہرہ تھا جس کی چند لمحے پہلے تعریف کر کے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ غیر محسوس طریقے سے پیچھے کھینچا۔ علیشہ کے لباس کا رنگ آج اس نے پہلی بار نوٹس کیا تھا، یہ رنگ سیاہ تھا۔ یہ رنگ صرف صفیہ پہ اچھا لگتا تھا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ گاڑی میں پھر سے صفیہ کی آواز گونجی۔ اندر چلیں، ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ علیشہ نے کندھے اچکائے۔ تم گھر سے کیا کہہ کر آئی تھی؟ آذر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہی کہ رئیسہ بھابی کی بیٹی کی سالگرہ پر جا رہی ہوں۔ علیشہ نے کندھے اچکائے۔ تو تم سالگرہ پر جاؤ، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی مشکل سے کبھی کبھار اکٹھے باہر آنے کا موقع ملتا ہے آذر، وہ بدمزہ ہوئی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا اور علیشہ نے متفکر نظروں سے دیکھتے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ آذر نے سر اس بات میں ہلا کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ تم سرخ رنگ پہنا کرو علیشہ، سیاہ رنگ تم پہ اچھا نہیں لگتا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس کانوں میں اس کے ذہن میں بجھے الفاظ گونج رہے تھے۔ گاڑی اس نے رئیسہ کے گھر کے باہر روکی۔ علیشہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ آذر نے گاڑی واپس موڑ لی۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا اور سیڑھیاں کراس کرتا اوپر کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف رکھ رہی تھی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بدصورت کسے کہا تم نے؟ آذر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ بالوں کو کانے کے پیچھے الجھتی وہ تھکان سے اسے دیکھتی ٹیبل تک آئی جس پر کھانا لگا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے بدصورت کہنے کی؟ بولو۔ آذر نے اسے گردن سے پکڑا۔ صفیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور آگے بڑھ کر کھانے سے بھری ٹرے میں سے چھری اٹھا لی۔ خبردار، خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ پہ لگایا تھا، وہ غر آئی۔ آذر اسے دیکھے گیا۔ ہاتھ نہیں لگانے دوں گی میں آپ کو، صفیہ نے
छुरी ट्रॉली में फेंकी और उसके करीब आई। बदसूरत हैं आप, गीली आंखों से उसकी आंखों में झांकती हुई बेखौफी से बोली। आजिर ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और फिर उसका हाथ फिजा में ही रह गया। वो उसे थप्पड़ नहीं मार सका था, उसे अपनी माँ याद आ गई थी। जबड़े पीछे एक तेज नजर उस पर डालकर और कमरे से बाहर निकल गया। उसके अल्फाज हंटर की तरह लगते थे। वो आग जो उसने दूसरों के आंगन में लगाई थी, उसके शोले अपने आंगन में बुलंद हुए तो उसे तपिश का अंदाजा हुआ था। अलीशा सुबह सुबह तैयार होकर बाहर आई तो उसे झटका लगा। उस्मान आईने के सामने खड़ा तौलिए से चेहरा थपथपा रहा था। उसने क्लीन शेव की थी, ऐसे तैयार हुआ था जैसे कहीं जा रहा हो, या शायद उसे ऐसे लगा क्योंकि उसने एक अरसे बाद उस्मान को ऐसी हालत में देखा था। कहीं जा रहे हो? सफेद कढ़ाई वाला लिबास पहने वो उसके करीब आई थी। तुमसे मतलब? परफ्यूम छिड़कते हुए बोला। इतने रूड क्यों रहते हो? अलीशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उस्मान ने बुरी तरह झटका। आज वो गुस्से से पागल नहीं हुआ था। हाथ मत लगाया करो मुझे, उस्मान उसे देखते हुए बोला। इतनी तैयारी? अलीशा पुष्ट चेहरे से उसे देखती पीछे हटी। सफेद कहती है क्लीन शेव में अच्छा लगता हूँ। वो बुड़बुड़ाया और कमरे से निकल गया। अलीशा सुन सी खड़ी रह गई थी। मर्द उसकी खूबसूरती पर जान छिड़कते थे और वो दूसरी नजर भी डालना गवारा नहीं करता था। अलीशा को एक लंबे अरसे बाद एहसास हुआ था। आजर के पीछे लगकर उसने उस्मान को खो दिया था। ये शायद किसी को दूसरी औरत को की झोली में उस्मान को डाल चुकी थी। दूसरा झटका आजिर को लगा था। वो 15 दिन बाद घर आया, मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकला और तौली से चेहरा थपथपाकर खिड़की तक आया। चेहरे से तौलिया नीचे ले जाते उसके हाथ थमे थे। बाहर लॉन में सफिया उस्मान के पास खड़ी थी। वो उसके सामने जमीन पर बैठी उसके जूतों के तस्मे बांध रही थी। तस्मे बांधकर वो उठी और मुस्कुराकर बाल कानों के पीछे उड़ती उससे कुछ पूछ रही थी और वो सर हिला रहा था। वो उस्मान ही था, उसे यकीन नहीं आया। तीसरा झटका दोनों को इज्तिमाई लगा था। फारूक नाश्ते की टेबल पर बैठे खुशगवार मूड में उस्मान से कुछ पूछ रहे थे। उसे ऐसे नाश्ते की टेबल पर बैठा देख उनको तसल्ली हुई थी कि वो वाकई बेहतर हो रहा है। फारूक उससे सवाल पूछ रहे थे और वो हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। आजर और अलीशा आगे पीछे आए थे। सफिया नहीं आई। उसने सवालिया नजरों से आजर को देखा तो कुर्सी खींचता उसका हाथ रोका। भाभी कहा करो, चुपते लहजे में वो तस्वीर करता बोला। सफिया। उस्मान ने ठठाई से कंधे उचकाए। आजर ने खशमगीन निगाहों से उसे देखा। आजर क्या कर रहे हो? फारूक साहब ने तादबीदी नजरों से उसे देखा। इतने में सफिया मेज के गिर्द कुर्सी खींचकर आजर के साथ बैठी और सब खामोशी से नाश्ता करने लगे। अलीशा की अलबत्ता भूख मर चुकी थी। इतनी अपनी ज़ात इतनी गैरहम आज से पहले उसे कभी ना लगी थी। रात के वक्त वो नेक्से की छत पर आजिर के साथ खड़ी और सिगरेट फूंक रहा था। वो मैंने उस्मान को बदला हुआ पहले कभी नहीं देखा। सफिया के इर्द गिर्द तो वो कोई और ही इंसान होता है। तुम्हारी बीवी के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। आज दोनों आमने सामने दीवारों से टेक लगाए खड़े थे। आजिर ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो वो दोनों स्विमिंग पूल के किनारे आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। सफिया किताबें फैलाई बैठी थी और वो लैपटॉप खोले खुद कुछ देख रहा था। गहरे रंग की शॉल खुद पर लिपेटे वो हाथ हिला हिलाकर उस्मान को कुछ बता रही थी। और उनकी तरह नेक्सी की छत पर अंधेरे में नहीं मिल रहे थे और ना ही कोई मुलाजिम उनकी निगरानी पर खड़ा था। इर्द गिर्द सब लोग थे। मुलाजिम फिर रहे थे। एक तरफ फारूक साहब किसी मुलाजिम के साथ खड़े कोई बात कर रहे थे। दूर रईसा की बेटी मुलाजमों के बच्चों के साथ भाग दौड़ रही थी और खुद रईसा मोबाइल कान से लगाए किसी से बात करती चक्कर लगा रही थी। वो सब नॉर्मल थे। छोड़ो इनको, तुम बताओ इतने दिन से कहाँ गायब थे? उसके करीब आते उसने उसके सीने पर हाथ रखते सवाल किया। जहन्नुम में था, आजिर जलकर बोला और उसका हाथ दुश्मनी से हटाया। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अलीशा की आंखों की जोत बुझी। पहले उस्मान ने इतना जलील किया था और अब आजिर पीछे होकर खड़ी हो। उसका दिल बुरा हो गया था और अलीशा ने सदमे से उसका चेहरा देखा। चंद लम्हे वो वहीं रुका रहा और फिर सिगरेट फेंककर जूते से मसलता आगे बढ़ गया। आजिर। अलीशा उसे बाजू से पकड़कर रोका तो उसने एक झटके से खुद को छुड़ाया। सफिया। उस्मान कोई बात करने लगा तो सफिया ने उसे टोका। भाभी कहा करो, आजिर को बुरा लगता है। मुझे भी लगता है। उसने कंधे उचकाए। क्या? इन दिमाग से कॉपी पर कुछ लिखते सफिया ने सवाल किया। आपने आजिर जैसे इंसान से शादी कैसे कर ली? उसकी बात नजरअंदाज करके वो बोला। तुम्हें आजिर से आखिर मसला क्या है? मुझे आजिर से नफरत है। वो मसरूफ सा बोला और सफिया ने एक नजर उसे देखा फिर उसकी नजरों के ताकुब में उसके उकब में सीढ़ियों से उतरते आजिर को और एक लम्हे के लिए उसे बावर करा दिया था कि वो बाखबर था। तुम जानते हो? सफिया ने पूछा। सब जानते हैं। उस्मान ने सर उठाकर सफिया का चेहरा देखा। इससे पहले वो मजीद कुछ पूछती रईसा उनकी तरफ आ गई थी। इज्जत मोहब्बत की मोहताज नहीं होती, लेकिन मोहब्बत इज्जत के बगैर
دھیرے دھیرے دم توڑ دیتی ہے، بلکہ کبھی کمال عزت نہ ملنے پر محبت زندہ ہو جاتی ہے۔ آزر کے دل میں جو نفرت عزت میں بدلی تھی، عزت اور فکر کا لبادہ اڑا تھا، فکر محبت کے رنگ میں گھلتی جا رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا کامدار لمبی قمیض اور جیولری پہنے اس کے ساتھ ایک فیملی ڈنر پر آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ایک طرف کھڑا تھا اور تھوڑے فاصلے پر وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی چائے کے کپ کو گھور رہی تھی۔ عورتوں کی بیک پہ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے مردوں کا المیہ یہ ہے کہ اگر ان کو پتا ہو کہ عورت کی بیک پر کوئی طاقتور مرد نہیں تو اس کی عزت نہیں کرتے۔ وہ گم سے اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کا کپ کو گھور رہی تھی جب رئیسہ کی رشتہ دار نے کہا، ایسے مرد کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کپ کو دیکھتی صفیہ نے نظریں اٹھائی اور باری باری سب کو دیکھا۔ جس مرد کا اچھا سلوک، تحفظ اور عزت آپ کی بیک پر ایک طاقتور مرد کے ہونے سے مشروط ہے تو اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی طاقتور مرد ہمیشہ آپ کی بیک پر نہیں رہے گا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ہر کسی کا شوہر عازت دورانی نہیں ہوتا نا، عورتوں میں سے ایک نے کہا، اور صفیہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ واقعی ہر ایک کا شوہر عازت دورانی جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دور بیٹھا عازر اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا لیکن اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ صفیہ کی نظریں اس سے ملی اور اس نے منہ موڑ لیا۔ وہ اٹھ کر رئیسہ کے بچے کی جانب بڑھی اور اسے اٹھا لیا۔ عازر اکیلا ہوا تو رئیسہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ صفیہ کے آنے سے عثمان کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ وہ دور کھڑی صفیہ کو دیکھتے بولی تو عازر نے سر ہلایا۔ ملازم کہہ رہے تھے کہ اچھا تھا عثمان بھائی کی شادی ہم صفیہ سے کر دیتے اور علیشہ کی شادی عازر سے۔ سر جھٹک کے بظاہر مسکراتے مگر وہ عجیب سے لہجے میں بولی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، غلطی ہو گئی۔ صفیہ اور عثمان؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ کب پہ عازر کے گرد سخت ہوئی۔ رئیسہ بھابی، صفیہ بیوی ہے میری۔ اسے برا لگا تھا۔ سیاسی بیوی، رئیسہ نے تصحیح کی۔ وہ ایک نارمل انسان ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ کو میں اب نارمل لگتا ہوں؟ اس نے چڑے لہجے میں کہا اور دور کھڑی صفیہ کو دیکھے گیا۔ وہ رئیسہ کے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے گدگدی کرتے اسے باتیں کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی لیکن شفاف تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، بالکل صاف۔ اتنی صاف کہ آپ اس کے آر پار دیکھ سکیں۔ وہ بچے کو اٹھائی ہوئی تھی جب رئیسہ کا شوہر اس کے قریب رک کر کوئی بات کرنے لگا۔ وہ بصیر کی بات پر سر ہلا کر مسکرا کر جواب دے رہی تھی اور بار بار بچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید دونوں بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ عازر کے اندر پہلی بار ناگواری پھیلی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب گیا۔ وہ ذرا سا لاپرواہ کیا ہو گیا تھا کہ سب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے تھے صفیہ کے ساتھ۔ تب تک بصیر صفیہ کے قریب سے ہٹ چکا تھا۔ گھر چلیں اب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے صفیہ کو دیکھا جس نے سر ہلا دیا۔ صفیہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور سیٹ سے سر ٹکائے عازر گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ پول کی زرد روشنی اس کے آدھے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بصیر سے بات کرنا عام سی بات تھی، پھر بھی عازر کو پتہ نہیں کیوں عام نہیں لگی۔ صبح تک سامان پیک کر لینا اپنا۔ عازر کی آواز گونجی تو صفیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی۔ اسے لگا وہ چچی کے گھر بھیجنے کا سوچ رہا ہے۔ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں اب تم میرے ساتھ جا رہی ہو، وہ سامنے دیکھتا بولا۔ اوہ، صفیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اوکے۔ پھر اس نے گردن موڑی۔ وہ لوگ علیشہ اور ملازمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ عازر کی نظریں اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر پڑی۔ چوڑیاں کلائی سے ذرا پیچھے کھسکی ہوئی تھی اور کلائی سے لپٹا سنہری بریسلیٹ زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ عازر نے اس پر لکھے الفاظ کو پڑھا، حسن الزیتون۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے صفیہ کی کلائی کو پکڑ کر بریسلیٹ کو سامنے کیا تو وہ چونکی۔ یہ؟ اس کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ پھیلی۔ یہ زیتون کی شاخ کو کہتے ہیں جو معافی، امن اور صلح کی علامت ہے۔ کس نے دیا تھا؟ عازر نے سنہری دھات پر بنے ان الفاظ پر انگلی پھیری۔ چچا نے۔ صفیہ نے مختصر جواب دے کر اس کی شکل دیکھی۔ کیوں؟ عازر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر غیر آرامدہ تاثر تھا۔ سامنے ہی گیٹ سے علیشہ باہر آ رہی تھی جس کے پیچھے پیچھے ملازمہ تھی۔ میرے اندر نرمی نہیں تھی، اسی لیے معاف کرنا بہت مشکل رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ معاف کرنا تعلقات بحال کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے مجھے یہ دیا کہ میں یہ سبق یاد رکھوں۔ نرمی سے کہہ کر اس نے اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ میرے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہے۔ عازر اس کا بریسلیٹ دیکھتا بڑبڑایا۔ اب چھوڑ بھی دیں، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی، لیکن عازر پرسکون سے ان الفاظ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی صفیہ کی کھڑکی پہ علیشہ نے انگلی میں پہنی انگوٹھی سے دستک دی۔ صفیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر عازر کے ہاتھ میں موجود اس کی کلائی کو دیکھ رہی تھی۔ عازر نے بریسلیٹ سے نظریں ہٹا کر صفیہ کے مضطرب چہرے کو دیکھا اور پھر نگاہ پھیر کر شیشے پر جھکی علیشہ کے چہرے کو، جس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ عازر نے صفیہ کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں؟ شیشہ نیچے کرتے صفیہ نے علیشہ کو دیکھا۔ صفیہ کے آدھے چہرے پر پڑتی
اسٹریٹ پول کی زرد روشنی، سنہرے دھات سے لکھے وہ الفاظ، شیشے کے باہر نظر آتی علیشا کی نیلی آنکھیں، ٹھنڈی سیاہ رات اور اس کے کہے الفاظ۔ اس سے ایک لمحے نے عجیب سا تاثر چھوڑا تھا اس پر۔ آزر کو لگا جیسے کائنات اسے کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہو۔ پیچھے چلی جاؤ پلیز، میری ٹانگ میں درد ہے، علیشا بیزار لہجے میں بولی۔ صفیہ نے ٹھنڈا سانس خارج کیا اور ٹیک لگا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نو۔ علیشا نے انگارہ آنکھوں سے آزر کا چہرہ دیکھا۔ اس کا سانس غیر معمولی حد تک تیز تھا اور کھڑکی کے شیشے پر اس کی گرفت سخت ہونے سے انگلیاں سرخ پڑ رہی تھیں۔ ملازمہ دلچسپی سے منہ چادر سے ڈھانپے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کریں، گاڑی کی چابی مجھے دے دیں، میں اور شریفہ گھر چلے جاتے ہیں، آپ دونوں بعد میں آ جائیے گا۔ وہ باری باری دونوں کو چہرہ دیکھتی پرسکون سی بولی، جبکہ اندر سے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر جو آزر نے اس چڑیل کے سامنے بے عزتی کر دی تو میری کون سی پہلے عزت ہے؟ دل کی دھڑکن ذرا سست ہوئی اور پھر اعتماد واپس بحال ہوا۔ آزر اسے کہیں کہ آتشی رنگ کے کامدار لباس میں اس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہوا۔ صفیہ، آزر کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ میں اور شریفہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گے، آپ لوگ جائیں۔ اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہتے اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑائی اور سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ اور میں جاتے ہیں۔ آزر نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا اور علیشا کو دیکھتے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا۔ ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ تم دونوں کو گھر چھوڑ دے گا، وہ موبائل پہ بٹن دباتے بولا۔ صفیہ اور علیشا دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ دھواں دھواں ہوتے کے چہرے کے ساتھ علیشا نے شیشے سے ہاتھ اٹھایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ پوری بات سن لیا کرو پہلے، آزر نے عام سے لہجے میں کہا۔ ملازمہ کو تو بٹھا لیتے، وہ چلتی گاڑی سے باہر دیکھتے جی کڑا کر کے بولی۔ تم ڈر رہی ہو؟ ڈرائیو کرتے وہ عام سے لہجے میں بولا۔ صفیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ بندے نہیں کھاتا میں، وہ سکون سے بولا۔ آپ سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑائی۔ عثمان، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کچھ یاد آنے پر سوال کیا۔ ماں کی ڈیتھ کی وجہ سے، آزر کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ کیسے ہوئی ان کی ڈیتھ؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گاڑی کی فضا میں یکدم تناؤ پھیلا۔ وہ عثمان، پہلے وہ کتنا مختلف نظر آتا تھا، پھر وہ بول ہی رہی تھی جب آزر نے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بند کرو۔ ہم ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، وہ بیزار اور اونچی آواز میں بولا۔ میرے ساتھ اس ٹون میں بات مت کریں، صفیہ اسی کے لہجے میں بولی تو آزر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ اندھیرے میں ڈوبی دنیا کو دیکھتے صفیہ کو علیشا کا چہرہ یاد آیا تھا، زخموں پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ سب اچھے تھے، بس برا وہی تھا جسے اچھا ہونا چاہیے تھا، اور اس ایک انسان کے برا ہونے سے سب کی اچھائی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ مردان جا رہے تھے، رئیسہ کو پہلے کسی پارٹی پہ جانا تھا اور پھر واپس مردان آنا تھا۔ اس کے بیٹے کو بخار تھا، اس لیے انہوں نے بچے کو صفیہ کے ساتھ بھیج دیا۔ آزر کا سیکرٹری گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور رئیسہ بھابی کا 2 مہینے کا بچہ گود میں لیے وہ پیچھے بیٹھی تھی۔ صاف رنگت والا وہ گول مٹول سا صحت مند بچہ تھا، اپنے گرد شال پھیلائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی فیملی میں فنکشن بہت ہوتے تھے۔ اتنے فنکشن صفیہ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے جتنے شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھے تھے۔ جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، آزر نے سفاریہ نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ سیکرٹری دروازہ کھول کر باہر نکلا اور چند منٹ بعد واپس آیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے سر، آپ ڈرائیور کو بلوا لیں۔ سامنے سڑک کو دیکھا، لمبی سڑک سیدھی ان کے گھر تک جاتی تھی۔ یہاں سے ان کا اپنا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ پیدل چل سکتی ہو؟ وہ دروازہ کھولتے بولا۔ اس نے بیک ویو مرر میں صفیہ کو دیکھتے پوچھا۔ آف کورس، کندھے اچکا کر وہ باہر نکلی۔ سیکرٹری ڈرائیور کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا، وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ سیف ہے نا؟ وہ بچے کو بازوں میں اٹھائے بولی۔ یہ ڈر میرے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے بولا۔ میں بیبی کے لیے کہہ رہی تھی، اس نے وضاحت دی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کی شال سر سے ڈھلک چکی تھی، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بینچ پہ بیٹھ کر اس نے ہیلز اتار دی۔ اگر تمہیں یہ امید ہے صفیہ کہ میں… آزر نے اسے گھورا اور صفیہ نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی امید نہیں ہے آزر، سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے کمبل میں لپٹے بچے کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے جھک کر جوتے اٹھائے اور ننگے پیر ٹھنڈی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آیا۔ لاؤ تھوڑی دیر میں اٹھا لوں۔ وہ دونوں آدھے راستے پہنچے تھے جب آزر نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ صفیہ نے بچہ چپ چاپ اسے دے دیا۔ تم واپس کیوں آئی تھی صفیہ؟ سامنے دیکھتے اپنے گھر کو دیکھتا بولا وہ۔ چچا کے لیے، صفیہ کا لہجہ پست ہوا۔ اور نیہا کے لیے، چچی نے کہا میری ڈیورس سے اس کی شادی متاثر ہوگی۔ میں ان کے ساتھ اتفاق تو نہیں کر سکتی لیکن رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ چچا میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی، وہ سر کو خم دے کر بولا۔ مجھے بھی، اس نے تائید کے انداز میں سر ہلایا۔ مجھے ٹھکانا چاہیے تھا اور آپ کو بیوی نام کا دم چلا تو سودا برا نہیں۔ آزر خاموش رہا اور صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا ہے آزر، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیا؟ اس نے سوالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عثمان آپ کے اور علیشا کے بارے میں جانتا ہے۔
وہ اسے کبھی بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جانے سے پہلے اس پر ایک احسان کرنا چاہتی تھی۔ علیشا غیر تھی، لیکن آپ اس کے بھائی تھے۔ آپ علیشا کو پسند کرتے تھے تو اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ ہیلز تھامے وہ مزے سے چل رہی تھی۔ علیشا جیسی عورت سے وہ شادی کے قابل نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تو عثمان سے کیوں اس کی شادی کی؟ وہ مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ عثمان نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس نے کاندھے اچکائے۔ لیکن آپ کا اور علیشا کا یہ تعلق اس کی مرضی سے نہیں ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں، البتہ شرمندگی اور گلٹ نے گھیرا۔ کسی عورت کے سامنے اتنی اہانت اس نے پہلی بار محسوس کی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم فاروق درانی کی پسند ہو، وہ دو بدو بولا۔ آپ کو فاروق درانی کی پسند پر اعتراض تھا تو کہا کیوں نہیں؟ وہ دونوں گھر کے مین گیٹ میں داخل ہو گئے تھے۔ کیونکہ اعتراض تھا، اس نے تھا پر زور دیا اور بچے کو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ صفیہ خاموش رہی۔ ڈنر پر چلو گی؟ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ مصروف لہجے میں بولی۔ اچھی لگ رہی ہو، آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ آپ توہین کرنے میں ماہر ہیں عاذر، وہ اسی کے لہجے میں بولی۔ عاذر کو معافی مانگنی نہیں آتی تھی اور صفیہ کو معاف کرنا نہیں آتا تھا۔ توہین ڈنر کی ریکویسٹ کا ٹھکرانا ہے یا تعریف کرنا؟ اس نے پلٹ کر آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ توہین یہ ظاہر کرنا ہے ڈی آئی جی صاحب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ جتاتی نظروں سے اسے دیکھتے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ عاذر کمرے میں کھڑا موبائل کی اسکرین دیکھتا کوئی میسج پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کب کھلا اسے پتہ نہیں چلا۔ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ علیشا بڑی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ علیشا، عاذر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ ناراض ہو؟ وہ بولی اور اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے۔ اس سے پہلے عاذر کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور صفیہ اندر آئی۔ دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے ایک سپاٹ نظر دونوں پر ڈالی اور الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ دروازہ ٹھاک کر کے بند کیا تھا۔ علیشا، دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی تم۔ عاذر نے اس کے بازو ہٹائے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونے لگی اور عاذر نے راستے میں اس کی کلائی پکڑ لی۔ عثمان کو پتہ چلے گا تو وہ غصہ کرے گا، اس لیے آج کے بعد تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ کر اسے گھورا۔ اور 3 فٹ دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ عاذر کے لہجے میں اجنبیت اور کراہیت سی محسوس ہوئی تھی، جسے علیشا نے بھی واضح محسوس کیا۔ تو ہم شادی کر لیتے ہیں نا؟ علیشا کی آنکھوں کی جوت بجھی۔ جا کے کام کرو اپنا، وہ ہاتھ جھلا کر بولا۔ تم مجھ سے ایسے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، وہ آنکھوں میں تیش لیے بولی۔ ایک گولی کی مار ہو تم۔ وہ موبائل جیب میں ڈالے بے رحم لہجے میں بولا اور وہ شاکی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ تمہیں پھر بھی گھاس نہیں ڈالے گی، وہ تنفر سے بولی۔ تمیز سے بات کرو، کوٹ پہنتے عاذر نے برہمی سے کہا۔ یہ سب تم اپنی بیوی کی وجہ سے کر رہے ہو نا؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں اور گلا روند گیا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں علیشا، اور تم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ عاذر نے موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اسے ہاتھ سے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ علیشا ایسے ہی جم کے کھڑی رہی، تب عاذر نے اسے بازو سے پکڑ کے گویا ایک طرف دھکیلا اور باہر نکل گیا۔ انسان تکلیف کا عادی کبھی نہیں ہوتا۔ زخم درد دیتا تھا، لیکن زخم پہ ملے زخم کی تکلیف دگنی ہو جاتی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف بنی لائبریری میں آئی تھی اور ایک ریک کا سہارا لے کر منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ یہ عاذر کی اصلیت تھی، وہ پہلے دن سے جانتی تھی، لیکن وہ جتنا بھی ڈھیٹ بن جاتی یہ چیز تکلیف دیتی تھی۔ پہلی بار تو نہیں کہ آپ نے دونوں کو اکٹھا دیکھا ہو، پھر رونا کس بات پہ؟ عثمان کی پرسکون آواز پر وہ چونکی اور چادر سے آنکھیں صاف کی۔ پتہ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنا انسان کو ہر محاذ پہ تباہ کر دیتا ہے۔ وہ ایک کتاب اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر تم کیوں اس رشتے میں ہو؟ صفیہ نے پلٹ کر سوال کیا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں عاذر اور علیشا کتنا نیچے گرتے ہیں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ تو پھر ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس نے ریک کے ساتھ ٹیک لگا کر سوال کیا، اور اس ریک کی دوسری جانب وہ کھڑا تھا۔ آپ کی مجبوری ہے اور میں دونوں کو اسی گھاٹ سے پانی پلانا چاہتا ہوں جس سے یہ مجھے پلاتے رہے ہیں۔ تمہاری ماں کو کیا ہوا تھا عثمان؟ اس نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ خودکشی کی تھی، وہ بے حس لہجے میں بولا اور صفیہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس کے گلے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ وہ بابا کے کسی ملازم سے شادی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کتاب بند ہونے کی آواز آئی۔ بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے ماما پہ افیئر کا الزام لگایا اور ان پہ تشدد کر کے ان کو کمرے میں بند کر دیا۔ تو ماما نے سوسائڈ کر لی۔ آخر میں عثمان کی آواز مدھم ہوئی۔ کسی نے روکا نہیں؟ صفیہ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور باہر آ کر عثمان کو دیکھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ انہوں نے مدد کے لیے عاذر کو بہت پکارا تھا، لیکن یہ نہیں گیا۔ عثمان ریک میں کوئی دوسری کتاب ڈھونڈتا ہوا بولا۔ تو تمہاری عاذر سے یہ لڑائی ہے؟ صفیہ نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ کس چیز کے لیے لڑوں عاذر سے؟ عثمان بڑبڑایا۔ ماں کے قتل میں حصہ ڈالنے کے لیے، مجھے اکیلا چھوڑنے کے لیے، پاگل پن کا الزام لگانے کے لیے، میری بیوی کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے؟ ریک سے کتاب نکال کر اس نے خشک آنکھوں سے صفیہ کو دیکھا۔ تعلقات نہیں، بس فرینکنس ہے، صفیہ مدافعانہ انداز میں بولی۔ آپ اب بھی اس کو ڈیفائن کریں گی؟
वो हंसा। अलीशा से शादी क्यों की थी? सफिया आज सारे राजों से पर्दा उठाना चाहती थी। वो हमारे पुराने मालिक की बेटी थी। विक्टिम ब्लेमिंग करके पहले उसने मुझे फंसाया, फिर आजर में फायदा नजर आने लगा तो उसके साथ मसरूफ हो गई। उसने मेरे पागल होने के इल्जाम पे सबूतों के साथ ठप्पा लगा दिया। अब आपकी नजरों के सामने है। उसे हमेशा से आदर के करीब होना था और फिर उसे बहाना मिल गया। वो आम से लहजे में बोला, उसे छोड़ क्यों नहीं रहे? वो अपनी तकलीफ ही अक्सर भूल चुकी थी। ऐसे कैसे छोड़ दो? अभी तो उन दोनों को इस दवा का मजा चखना है जो उन्होंने मुझे दी। उठकर सफिया को देखा। मदद करेंगी? वो मुस्कुराया। सर उठाकर सफिया को देखा। मुझे किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना, मैं बस नेहा की शादी का इंतजार कर रही हूँ। उसने सर नफी में हिलाया। एक आखिरी सवाल पूछे, क्या तुम्हारी माँ वाकई? उसने बात दूर छोड़कर मुस्तिद नजरों से उस्मान को देखा। डैड आदिर से भी बदतर थे। माँ को टाइम नहीं देते थे, बाहर दूसरी औरतों के साथ घूमते थे। मम्मा को एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी थी। वो डिवोर्स लेकर उस आदमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने सफिया की आंखों में देखते बात तदोई छोड़ दी। सफिया ने सर झुका लिया। जितनी अजियत इन दोनों ने आपको दी है उसका 1% ही वापस कर दे, वो मसरूफ लहजे में बोला। पर सफिया ने कुछ सोचकर सर इस बात में हिलाया। उस्मान ने दरवाजा खोला था। सामने अलीशा सीढ़ियां उतर रही थी। वो दोनों को ऐसे बातें करते देख वो जल भुन गई थी। तनफुन करती नीचे आई। क्या कर रही हो यहाँ? वही जो तुम ऊपर आजर के साथ कर रही थी। सफिया सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराई। अपने शोर तक महदूद रहो, समझी? अलीशा ने अंगारा हुई आंखों से उसे देखा और सफिया ने एकदम कहका लगाया। देखो, बोल कौन रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम तो अभी से लाल पीली हो रही हो। उसने मुंह बनाकर अलीशा के गाल को छुआ। अलीशा उसे घूर रही थी और वो बाहर की जानिब बढ़ी जहाँ गाड़ी तैयार खड़ी थी। उसने हाथ में मौजूद मोबाइल पर आजर की कॉल आई थी। आजर ऑफिस से गार्ड्स के बगैर निकला था। सेक्रेटरी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो किसी की सुनता कहाँ था। रात के इस वक्त वो गाड़ी की सड़क के किनारे रोके खड़ा था। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी गाड़ी पर पड़ रही थी। वक्त कई साल पीछे गया था। 15 साल आजर सोफे पर सर झुकाए सपाट चेहरा लिए बैठा और उसके सामने उसकी माँ जमीन पर बैठी थी। मेरा कोई चक्कर नहीं है आजिर, मैं फारूक को धोखा नहीं दे रही। जमील और मैं शादी करने का सोच रहे हैं। मैं फारूक जैसे इंसान के साथ मजीद नहीं रह सकती, तुम समझ रहे हो ना? उसकी माँ ने उसका घुटना हिलाया और आजिर ने सर उठाकर खाली खाली नजरों से देखा। आप बद किरदार हैं, वो जहरखंद लहजे में बोला। आजिर की माँ ने उसे सदमे से देखा। अगर माँ बद किरदार है तो डैड क्या है? करीब खड़े उस्मान के माथे पर बल पड़ गया और माँ को कंधों से थाम कर उठाया। उनको भी ऐसे ही कटखड़े में खड़ा करो। मामा डिवोर्स लेकर शादी करने का कह रही हैं तो बुरा क्या है इसमें? आजा ने बस खाली खाली नजरों से उन दोनों को देखा, फिर उनके कब में दीवार पर लगी घड़ी को। उसका दिल चाहा उनको बता दे, लेकिन फिर उसने दिल सख्त कर लिया। लोग थूकेंगे हम पर आजर, वो मेरा सेक्रेटरी था। लोग क्या क्या बातें करेंगे, कभी सोचा है? कानों में बाप की आवाज गूंजी। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उस्मान माँ के आंसू साफ करता है कह रहा था, तभी धार से दरवाजा खुला और फारूक अंदर आए। उसकी माँ ने मदद तरफ नजरों से आजर को देखा और उस्मान के पीछे हुई। फारूक ने अलबत्ता सिर्फ आजर को देखा था। वो किसी रबोत की तरह उठा। उस्मान बोल रहा था। फारूक ने आगे बढ़कर मरियम को बालों से दबोचा और बाहर निकला। आजर ने उस्मान को पकड़ा। उस्मान खुद को छुड़ा रहा था और फारूक मरियम को घसीटकर अंदर ले जा रहे थे। वो चीखते हुए उस्मान को नहीं बल्कि आजर को पुकार रही थी, लेकिन उसे वो नजर नहीं आ रही थी और ना उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसे वो तस्वीर नजर आ रही थी जिसके बाप ने उसे दिखाई दी, जिसमें वो रेस्टोरेंट में उस मुलाजिम के साथ बैठी थी और उनके 3-3 घंटों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही थी। फारूक ने उन पर तशद्दुद करके उनको शादी से बात रखने की कोशिश की और मरियम ने गुस्से में आकर खुदकुशी कर ली थी। उसे एक वाकये ने उस्मान को पागल कर दिया था और उससे दौड़े पड़ने लगे और आजिर को बेहिस कर दिया था। आजिर हाल में लौटा। मरियम की आवाज आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। रात के तारीकी ओढ़े शहर पुरसुकून, खामोश और ठंडा था। स्ट्रीट पोल्स की रोशनी वैसी ही पड़ रही थी। वो बदकिरदार होते हुए भी ऐसे कत्ल किया जाना डिजर्व नहीं करती थी। आजिर को हर दिन एहसास होता था। गहरा सांस लेकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। पता नहीं तवाज़ुन खराब हुआ था या क्या। उसकी गाड़ी किसी भारी चीज से टकराई और कलाबाजियां खाती सड़क पर जा गिरी। कान बंद हो गए थे और मंजर धुंधला हो गया था। कराहते हुए उसने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की और मरियम सामने खिड़की के पार बैठी उसे देख रही थी। आदिर ने पलकें झपककर मंजर वाज़ेह करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों पे बोझ पड़ा और उनको दोबारा खोल नहीं सका। लम्हों में हर चीज जैसे अंधेरे में डूब गई थी। 3 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद वो घर आया। उसे बुरी तरह चोटें आई थी। होश में आने के बाद अगर उसने किसी के चेहरे पर फिक्र देखी थी तो वो सफिया और उस्मान थे। उस्मान ने उसे बात नहीं की, लेकिन वो अस्पताल में ही रहा था। वो बेड पर लेटा मोबाइल पर कुछ देख रहा था जब वो खाना लेकर आई। गहरे नीले रंग का लिबास पहने, बाल ढीले से आधे बांध रखे थे। खाना खा लें आजिर। उसके करीब ट्रे रखकर कुर्सी खींचती बैठी। आजिर ने मोबाइल बंद किया। इतने दिन हो गए थे सफिया ने उसे एक नहीं सुनाई थी।
اتنی فکر؟ وہ دیکھتے ہوئے بولا۔ پیالہ اٹھاتے صفیہ کے ہاتھ سے اس پر اور اس نے گہرا سانس لیا۔ سیاسی بیوی ہوں، دکھاوا تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ ڈھٹائی سے پیالہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ کس چیز کا دکھاوا؟ کیئر کا یا محبت کرنے کا؟ آذر نے پیالہ لیتے اس سے پوچھا۔ محبت؟ صفیہ نے آبرو جھکا کر آذر کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے محبت کر سکتی ہوں؟ ہسپتال میں تو تمہارا چہرہ دیکھ کر یہی لگ رہا تھا۔ اتنا تو لوگ مرے ہوئے کہ نہیں روتے جتنا تم مجھے رو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ صفیہ نے ٹرے ایک طرف رکھی اور بند مٹھی پہ تھوڑی ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ آذر نے ہولے سے بریسلیٹ والی کلائی کو پکڑا اور سر نفی میں ہلایا۔ سی ایس ایس کے کورس میں تو نہیں تھا، وہ جتاتے لہجے میں بولا اور مسلسل ان سنہرے الفاظ کو دیکھے گیا۔ عجیب سی کشش تھی ان میں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں قیدی کو قید کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے اور زخمی کو زخم دینے والا اچھا لگتا ہے۔ جسے آپ محبت کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے بس ایک بیماری ہے۔ اس نے کلائی چھڑانی چاہی۔ لا علاج بیماری۔ آذر نے بازو پر گرفت بڑھائی۔ چھوڑیں۔ صفیہ نے تادبیدی نظروں سے اسے گھورا اور آذر نے بازو چھوڑ دیا۔ یہ آپ کو اتنا پسند ہے تو آپ ہی رکھ لیں۔ کلائی سے بریسلیٹ اتار کر اس نے اسے تھمایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کم ان۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ علیشا اندر آئی تھی۔ آذر نے آنکھیں بند کر کے ایک تھکا ہوا سانس خارج کیا اور صفیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ آذر نے بیزاری سے کہا۔ صفیہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ حال پوچھنے آئی ہوں۔ علیشا کا گلا روندا۔ اس کے ہاتھ سے دونوں نکل گئے تھے، نہ آذر رہا تھا اور نہ عثمان۔ زندہ ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ صفیہ نے ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آذر نے برا سا منہ بنایا۔ واک کرنے جا رہی ہوں۔ ایک سپاٹ نظر آذر پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ علیشا ٹھس سی وہیں کھڑی تھی۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں علیشا؟ آذر برے موڈ میں بولا۔ تمہاری بیوی اور عثمان کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ذرا فرصت ملے تو اس طرف بھی دیکھنا۔ وہ چبا چبا کر بولی تو آذر کے بیزار چہرے پر سختی چھا گئی۔ عثمان میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور تمہاری بیوی گھاس نہیں ڈالتی تمہیں۔ یہ کس حیثیت سے تم مجھے تم کہتی ہو؟ آذر کے پیشانی پر بل پڑے۔ گستاخی ہو گئی ڈی آئی جی صاحب۔ علیشا اسے گھورتے باہر نکل گئی۔ اسے واپس سارا فوکس عثمان پہ کرنا تھا۔ آذر اس کی پہنچ سے ہمیشہ سے باہر تھا۔ وہ جو اس کے قریب ہوا تھا وہ بھی صفیہ کی چڑ اور فاروق سے نفرت اور گلٹ میں ہوا تھا۔ نیہا کی شادی تھی اور سب اس میں جانے کے لیے تیار تھے۔ آذر سیاہ لباس پہنے کمرے میں دائیں بائیں چکر لگاتے اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ یہ پہن لوں؟ اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ ساڑی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آذر نے موبائل پہ سر جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں آذر۔ صفیہ پلٹی۔ اس نے ہلکے سبز اور سنہرے امتزاج کی سلک کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ آذر نے ستائشی انداز میں آبرو جھکائے اور سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائی اور میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ پھر جیولری نکال کر دو گلبند سامنے کیے۔ کون سا زیادہ سوٹ کرے گا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا آج مجھ پر اتنی عنایت؟ وہ موتیوں والے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ آج میں بہت خوش ہوں، شاید اس لیے۔ اس نے چوکر گلے میں پہنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایک وسیع لان میں کھڑے تھے۔ صفیہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑی عورتوں سے بات کر رہی تھی۔ بار بار اس کی نظر اس طرف اٹھ جاتی جہاں سے عثمان اور علیشا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ پلو ٹھیک کرتی اس تک آئی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے کیا آذر؟ اس نے عجیب نظروں سے آذر کی شکل دیکھی۔ کیا مطلب؟ آذر نے اسے دیکھا۔ سوری، تھینکس یا کچھ بھی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتی بولی۔ سوری اور تھینکس۔ آذر نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا تو وہ گہرا سانس لے کر چند لمحے اسے دیکھے گئی، پھر کلچ اور موبائل وہیں قریب ٹیبل پر رکھا اور ذرا ہٹ کر ساڑی ٹھیک کرنے لگی۔ اس کے موبائل کی اسکرین تب روشن ہوئی اور آذر نے موبائل کی طرف دیکھا۔ عثمان کا میسج تھا، وہ گھر جلدی آنے کا کہہ رہا تھا اسے۔ آذر کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ موبائل اور کلچ اس نے لیا اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ موبائل پھر روشن ہوا، اس بار کال آنے لگی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ایک سائڈ چلی گئی۔ کال سننے کے چند منٹ بعد وہ واپس آئی۔ میرے سر میں درد ہے آذر، میں گھر جا رہی ہوں، عام سا لہجے میں بولی۔ ڈرائیور کو بھیجوں؟ آذر نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ علیشا انیکسی میں اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹی تھی، پھر اٹھ کر باہر آئی۔ عثمان اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہوتا، اس نے سیاہ ڈریس شرٹ پر سیاہ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ عثمان نے بس نظریں اٹھا کر آئینے میں اسے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ بولو، وہ لیے انداز میں بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ سب میں نے خود نہیں کیا تھا۔ آذر نے مجھے ورک لایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، پھر بھی لیکن میرا یقین کرو میں نے کبھی لمٹ کراس نہیں کی تھی۔ علیشا نے روتے ہوئے جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ ساری بات سن کر عثمان نے اسے دیکھا۔ آذر ہے ہی ایسا، وہ تمہیں ہراس کرتا تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے عثمان کو دیکھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ عثمان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کھانا کھایا؟ علیشا نے سر نفی میں ہلائے۔ پھر شادی پر جانے کا پلان کینسل کرتے ہیں، ہم دونوں ڈنر پر چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتے بولا۔
میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ علیشا کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں۔ وہ مسکرایا اور ایک شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ اوپر چھت پر ویٹ کر رہا ہوں، ریڈی ہو کر آ جانا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور پیچھے علیشا نے آنکھیں بند کر کے سکھ کا سانس لیا تھا۔ صفیہ گھر پہنچ گئی ہے، میری کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے لہجہ سرسری رکھنے والا کیا تھا۔ جی صاحب جی انیکسی کی طرف گئی ہے، دوسری جانب چوکیدار نے مؤدب لہجے میں بتایا۔ آذر نے کال کاٹ دی۔ وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی رکا ہوا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر لا کر وہ جبڑے پیچھے انیکسی کی طرف آیا اور دھاڑ سے دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ باہر سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اوپر آیا۔ آخری سیڑھی پر آذر کے قدم تھمے۔ سامنے عثمان کھڑا تھا اور اس کے سامنے صفیہ تھی۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ جس انداز میں اور جتنے قریب وہ دونوں کھڑے تھے، وہ انہیں دیکھ کر پلٹ گیا۔ وہ ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ہنسیانی انداز میں درازیں کھنگالی۔ سامنے ایک گن پڑی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آذر؟ نسوانی آواز پر وہ پلٹا۔ انیکسی کی چھت پہ عثمان نے علیشا کا چہرہ دیکھا۔ یہ کہانیاں گھڑنا کہاں سے سیکھا تم نے علیشا؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ اس کے قریب کھڑی علیشا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آذر کو واپس جاتے ہوئے وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ تمہاری ہیراسمنٹ کی کہانی کی سیٹنگ یہیں تک تھی نا؟ اس کے چہرے سے لٹ ہٹاتے کہہ رہا تھا اور علیشا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میری نظر میں تم دنیا کی بدصورت ترین عورت ہو۔ یہ کہہ کر عثمان نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ہلکے سبز اور سنہرے رنگ کی ساڑی عثمان نے اسے دی تھی۔ وہ پہنے علیشا نے سست روی سے لفافہ کھول کر اسے کاغذات باہر نکالے۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ لفافہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ دوسری طرف گن پکڑے آذر پلٹا اور وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ آذر نے اسے بازو سے دبوچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے انیکسی کی چھت پر لے آیا، لیکن اس کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ سامنے ہی علیشا کھڑی تھی۔ خالق خان نے نظروں سے ان کو دیکھا۔ علیشا اور صفیہ کی ساڑی کا رنگ ایک جیسا تھا۔ کیسا لگا؟ صفیہ نے بازو چھڑایا۔ وہ جسے صفیہ سمجھ رہا تھا وہ علیشا تھی اصل میں۔ یہ کیا مذاق ہے وہ کر رہا ہے؟ اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہاتھ فضا میں ملک رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رک کیوں گئے؟ مارے؟ صفیہ دو قدم آگے آئی۔ میرا بھی دل چاہا تھا آذر جب میں نے آپ کو علیشا کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ عثمان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ علیشا نے آذر کو دیکھا جس نے شوق سے قریب آتے عثمان کو دیکھا۔ عثمان تم ایسے کیسے؟ صفیہ کو چھوڑ کر اس نے عثمان کو دیکھا۔ آپ کر لیں اب شادی، عثمان بے حس لہجے میں بولا۔ شٹ اپ! آذر نے اسے گریبان سے پکڑا۔ آپ میرا گریبان پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ تو ایک بد کردار عورت تھی، لیکن آپ تو میرے بھائی تھے نا؟ وہ شکنجہ کناں نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ جب تک ہم دونوں زندہ ہیں آذر بھائی آپ میرے سامنے مت آیا کریں، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ عثمان جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا کر پلٹ گیا۔ صفیہ نے بھی ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پلٹ گئی۔ ان کی کہانی یہیں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں ختم ہو گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سوٹ کیس نکالا اور چپ چاپ اس میں کپڑے رکھنے لگی۔ آذر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ صفیہ معافی کا وقت گزر چکا ہے آذر، اس نے کہہ کر سوٹ کیس نیچے اتارا۔ میں عثمان کے ساتھ یا کسی بھی مرد کے ساتھ اس پوز میں کھڑی ہوتی جس سے آپ علیشا کے ساتھ کھڑے تھے اور شٹ اپ! آذر نے اس کی بات کاٹی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اور جس دن آپ مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیں گے آذر میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتے صفیہ نے اپنی بات مکمل کی۔ میں کسی مجبوری کے تحت واپس نہیں آئی تھی آذر، یہ احسان تھا۔ میرے چچا نے مجھ پر احسان کیے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو، اس لیے میں نے صرف نیہا کی شادی تک کا انتظار کیا۔ وہ نم آنکھیں سے چبا چبا کر بولی اور بازو چھڑا کر باہر نکل گئی اور آذر وہیں کھڑا تھا۔ اسے معافی نہیں مانگنی آتی تھی۔ وہ نیچے آئی اور ملازموں نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ دروازہ کھولو! صفیہ نے سوٹ کیس دھکیلتے تیز نظروں سے دیکھا۔ بی بی جی رات کو آذر لالا کی اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھلتا۔ گن پکڑے چوکیدار ہچکچایا۔ دروازہ کھولو! آپ کے وہ غصے سے بولی۔ ملازم نے ان کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے آذر کو دیکھا تو اس نے سر ہلا کر کھولنے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تو سوٹ کیس دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رات کو اس وقت وہ خالی سڑک پر بیٹھی تھی، بینچ پر قریب ہی سوٹ کیس رکھا تھا۔ وہ دور روشنیوں میں جگمگاتا درانی ہاؤس نظر آ رہا تھا۔ غصے اور بدلے کا غبار چھٹا تو منظر واضح ہوا تھا اور دماغ نے اس کے سامنے ایک سوال لا کھڑا کیا تھا۔ اب آگے کیا صفیہ؟ چچی مجھے گھر کی چابیاں چاہیے، چچی کی کال اٹھاتے ہوئے بولی، اور اس نے ان کو کچھ دن پہلے ہی کال کر کے بھی یہی کہا تھا۔ گھر کی چابیاں تو فیصل کے پاس ہے صفیہ، چچی پس مردہ لہجے میں بولی۔ اس گھر میں میرے بابا کا حصہ تھا، آپ فیصل کو ایسے کیسے دے سکتی ہیں؟ صفیہ کی آنکھوں سے گرم مایہ گالوں پر بہنے لگا۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فون کان سے ہٹایا۔ چچی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن صفیہ نے نہیں سنا۔ ہتھیلی کی پشت سے اس نے گالوں کو رگڑا۔ چچی نیہا کے ساتھ رہتی تھی، گھر بھی چلا گیا تھا، اس کے پاس اب کوئی اپنا ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا۔ چچا کی دکان کا کرایہ بھی چچی کے پاس آتا۔
اس کا دل چاہا سامنے پہاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ آذر کے ساتھ سب کچھ کرنے سے پہلے تک یہ سب بڑا آسان لگا تھا، اب مشکل لگ رہا تھا۔ سردی ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی اور حقیقت کے آئینے نے اسے اس کا اصل دکھایا تھا کہ وہ لاوارث تھی۔ آذر وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، جیب سے والیٹ نکال کر 2 انگلیوں سے ایک تصویر باہر نکالی اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی ماں کی تصویر تھی۔ مریم درانی ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ مریم کو نہیں بچا سکا جبکہ اسے بچانا چاہیے تھا، لیکن وہ صفیہ کو تو بچا سکتا تھا۔ یہ تلافی کا ایک موقع تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑی اپنی شال اٹھا کر اوڑھی اور الماری سے ایک کوٹ نکالا۔ بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے اپنی بیک مضبوط کرتے ہیں۔ وہ بینچ پر آ کر بیٹھا اور کوٹ کھس کر اپنے درمیان میں رکھ دیا۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، وہ ٹھہرے لہجے میں بولا اور صفیہ نے گردن موڑے بیٹھی تھی۔ جانتی ہوں میں لاوارث ہوں، وہ سختی سے بولی۔ اچھا اٹھو گھر چلو، آذر کی آواز گونجی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ آذر کے لہجے میں طنز نہیں استفسار تھا اور صفیہ کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ مجھے چھوڑنے کے لیے تمہیں ایک اسٹیبل سورس آف انکم کی اور ایک محفوظ ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت اور تصور میں یہی فرق ہے صفیہ جمال، وہ پرسکون سے بولا اور اٹھ کر سوٹ کیس پکڑا۔ صفیہ نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی، کوٹ اٹھا کر پہنتے اس کے آگے آگے چل دی۔ تقدیر اسے کچھ اس طرح اس آدمی کے قدموں میں لا کر پٹکتی تھی کہ وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ آذر اپنے کمرے میں جا رہا تھا، رئیسہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اس کے کانوں میں رئیسہ کی آواز پڑی۔ اس کے قدم تھمے۔ تم صفیہ سے شادی کر لو عثمان، آذر اور وہ ایک دوسرے کے ٹائپ کے نہیں ہیں، وہ اسے ویسے بھی چھوڑ رہا ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا بھابی، آذر بھائی ہے میرا اور وہ صفیہ کو پسند کرتا ہے۔ صفیہ سے شادی کرنے کے لیے آذر کو چھوڑنا پڑے گا اور میں آذر کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ یہ سن کر آذر آگے بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں اسے کچھ منٹ گزرے تھے جب دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھلا اور عثمان اندر آیا۔ آپ معافی کیوں نہیں مانگ لیتے آذر بھائی؟ عثمان زچ لہجے میں بولا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کے اتنا ہرٹ کرنے کے بعد میں مما صفیہ آپ سے معافی سننا ڈیزرو کرتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں معافی کے قابل ہوں؟ آذر گھڑی اتارتے بولا۔ یہ فیصلہ میں صفیہ اور مما کریں گے، آپ کا کام بس معافی مانگنا ہے۔ سوری، آذر نے پلٹ کر عثمان کو دیکھا اور اسے جیسے ایک لمحے کے لیے سانپ سوکھ گیا۔ اسے آذر سے اتنی جلدی معافی کی امید نہیں تھی۔ میں اور رئیسہ بھابی صفیہ کو واپس تو لے آئیں گے، لیکن اسے روکنا آپ کا کام ہے، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر کی دنیا پریوں کی کہانی جیسی نہیں ہوتی صفیہ، یہ رئیسہ تھی۔ تم صحیح ہو، جو آذر نے کیا وہ ناقابل قبول ہے، لیکن تم اس وقت اکیلی ہو، تمہارا ایک بھی محرم رشتہ ہوتا، یہ تمہاری ماں ہی زندہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ روکتی۔ میں خود تمہیں اس فیصلے پر تمہیں سپورٹ کرتی ہوں، لیکن اب تمہیں آذر کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ شوہر برے ہیں لیکن محافظ اچھے ہیں۔ اگلا پورا سال اس کا اور آذر کا آمنا سامنا بہت کم ہوا تھا۔ اس نے امتحان پاس کر لیا تھا اور وہ ٹریننگ کے لیے اکیڈمی چلی گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر اس کی تقرری ہوئی۔ اب وہ رئیسہ اور عثمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آذر نے یہ سب کچھ بابا اور آپ سے نفرت میں کیا تھا، دیکھیں ایک چانس دے دیں۔ آذر نے دوبارہ کچھ الٹا سیدھا کیا تو اب آپ کے پاس ایک اسٹیبل زندگی ہے، آپ کبھی بھی واپس جا سکتے ہیں۔ یہ عثمان تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عثمان، صفیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار باہر کی دنیا کو دیکھ لو۔ تمہاری آزاد خیال طبیعت کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ حقیقت ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں مرد کی ضرورت ہے صفیہ، رئیسہ بولی اور سر ہلا کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں چلے گئے تھے اور گورنمنٹ سے ملے وہ گھر میں اکیلی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ عجیب سا ڈر اسے ہر وقت گھیرے رہتا۔ آفس میں بھی اس نے دیکھا تھا کچھ مرد آفیسرز بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھتے تھے۔ ورڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ چند منٹ گزرے تھے جب نیہا کی کال آئی۔ اسے مبارکباد دے کر وہ اپنے دکھڑے سنانے لگی اور صفیہ چپ چاپ سننے لگی۔ وہ بس تنہائی کو کاٹنا چاہتی تھی اور اس خوف کے اثر کو بھی زائل کرنا چاہتی تھی۔ کیا بتاؤں صفیہ، میرا شوہر فیصل اتنا نیچ آدمی ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، پھر بھی ایک پائی پائی کا حساب رکھتا ہے، اتنے تانے دیتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماما کو ساتھ رکھ تو لیا ہے میں نے، لیکن جو آدمی نے میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو چچی سے کہو میرے پاس آ جائیں، صفیہ نے کہا۔ کیسے کہوں، یہ بھانجا ہو کر ایسا ہے تو آذر کیسا ہوگا، قسم سے میں بابا کو اتنا مس کرتی ہوں۔ آذر ایسا نہیں ہے، وہ بے آواز بڑبڑائی۔ نیہا نے اپنا دل ہلکا کر کے کال کاٹ دی تھی۔ باہر کی دنیا واقعی پریوں کی کہانی جیسی نہیں تھی۔ اسے شوہر برا لیکن محافظ اور جائے پناہ اچھی ملی تھی۔ اگلی شام کو وہ دیر سے واپس جا رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ڈرائیور باہر نکلا۔ صفیہ نے بے چین نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ نسبتاً سنسان علاقہ تھا، اتنے میں 3 موٹر سائیکل سوار ان کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے ڈرائیور کو دبوچا اور 2 اس کی جانب بڑھے۔ ایک نے کار کا شیشہ توڑ کر صفیہ کو باہر نکالا اور گردن سے اسے سختی سے دبوچا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑائی تھی۔ وہ آذر نہیں تھا جو اس کے ایک بار کہنے پر چھوڑ دیتا۔
وہ اسے گھورتے ہوئے منہ اس کے قریب کی اسے دیکھ رہا تھا۔ بے بسی سے صفیہ کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوا۔ ان میں سے ایک نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، دوسرے نے ڈرائیور کو باندھ کر پھینکا اور تیسرا صفیہ کو دروازہ کھول کر اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کے ساتھی نے ان کو روکا۔ اوئے، یہ آزاد درانی کی بیوی ہے۔ آزاد درانی، وہ ڈی آئی جی؟ اس آدمی کی گرفت اس کے گلے پر ہلکی ہوئی اور اس نے کارڈ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے دبوچ کر دیکھا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ دونوں ایک ہی جسم میں گاڑی سے باہر نکلے۔ نام کیا ہے تیرے شوہر کے باپ کا؟ وہ ابھی تک کشمکش میں تھا۔ فاروق درانی۔ صفیہ کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ نکل یہاں سے، وہ اس علاقے کا ڈی آئی جی ہے، کہاں مار کر پھینکے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ دونوں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جا چکے تھے۔ اس آدمی نے صفیہ کو چھوڑا اور تینوں بھاگ گئے۔ اب وہ سن سی کھڑی تھی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ واپسی کا راستہ اسے ٹھیک ٹھیک دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لیے معاف کرنا مشکل تھا اور اس کے چچا نے کہا تھا یہ مشکل زندگی کو آسان بنا دے گا، تو واقعی زندگی کو آسان بنا دیا تھا اس نے۔ صلح اختلاف ختم کر کے تعاون اور سمجھوتا کرنے کا نام ہے۔ یہ غلطی کو تسلیم کر کے دل آزاری اور نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ یہ امن، سکون اور تعاون کی حالت کو دوبارہ قائم کرتا ہے۔ یہ ماضی کی غلطیوں کی تلافی کر کے تعلقات بہتر کرنے میں کام آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آذر کے گھر کے لانچ میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آذر اس کے سامنے آ رکا اور صفیہ کے آنسو بند توڑ کر باہر نکلے۔ اسے لگا تھا اس کی پاورفل پوزیشن ہوگی تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ آذر کی نظر صفیہ کی گردن پر پڑی، جہاں زور سے دبوچنے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ آذر نے صفیہ کے بال ہٹا کر گردن کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ کتنے آدمی تھے؟ وہ جبڑے بھینچے بولا۔ 3۔ شکلیں یاد ہیں؟ آذر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چہرے کور تھے ان کے۔ سر نفی میں ہلا کر وہ بیٹھ گئی اور آذر کان ملا کر موبائل کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ مجھے 12 گھنٹوں کے اندر اندر وہ تینوں سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ وہ باہر کھڑا سخت لہجے میں بول رہا تھا اور پھر واپس اندر آیا اور صفیہ کو اترا چہرہ دیکھا۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں صفیہ۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ مجھے لگا تھا میرے پاس پاورفل پوزیشن ہوگی، گھر ہوگا، پیسے ہوں گے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ بابا نہیں تھے تو چچا تھے، وہ تھے تو لگتا تھا دنیا کوئی الگ جگہ ہے، وہ گئے تو آپ آ گئے۔ زندگی خوبصورت نہیں تھی لیکن محفوظ تھی، اور آپ نہیں ہیں تو لگتا ہے سر پر چھت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ رئیسہ بھابی نے ٹھیک کہا تھا، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ باہر کی دنیا واقعی پریوں کی کہانی جیسی نہیں۔ چھوڑ نہیں سکتی صفیہ تو معاف کر دو۔ آذر تھکی تھکی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انسان اتنا برا انسان ہی ہوں میں یار، میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں۔ میں نے اپنی تکلیف میں تمہیں تکلیف دی تھی۔ صفیہ نے ایسے ہی جھک کے سر کے ساتھ آنسو صاف کیے۔ گھر جانا ہے تو چھوڑاؤں؟ نرمی سے آذر نے گہرا سانس لیا اور صفیہ نے اس کی شکل دیکھی۔ اس آدمی کے نام کا ٹیگ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اس آگے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے واپس نہیں جانا۔ صفیہ نے سر نفی میں ہلایا اور کھڑی ہوئی۔ مردان جا سکتی ہوں۔ فضا جیسے ایک دم ہلکی پھلکی ہوئی۔ مردان اس وقت؟ آذر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ کر ایسے ظاہر کیا جیسے یہ کہیں جانے کا بڑا ہی کوئی نامناسب وقت تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ صفیہ نے آبروز کھا کر اس کی ہاتھ تھام کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ 10 ہی تو بج رہے ہیں اور آپ 12 بجے بھی واپس آتے تھے، یاد ہے نا؟ باہر دھند ہے اور ڈرائیور بیچارہ تھکا ہوا ہوگا۔ تم یہاں ہی رک جاؤ، تم ویسے بھی صبح ڈیوٹی پر ہو صفیہ، صبح واپس جانا پڑے گا۔ آذر نے سرسری لہجے میں کہا۔ یہ مہمان نوازی کتنے دنوں کے لیے؟ صفیہ نے بالوں کی اونچی پونی میں باندھتے اس کو دیکھا۔ ساری زندگی کے لیے، لیکن تم جتنے دن چاہو رک سکتی ہو۔ جیب سے اس کا بریسلٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ تو یہ صلح کی کہانی تھی جس کا رنگ زمرد جیسا سبز تو نہیں، درختوں کے پتوں اور ہریالی جیسا سبز ضرور تھا، کیونکہ اس میں تحفظ اور سکنیت کی ٹھنڈک تھی، اور یہ ایک نئی کہانی کی شروعات کی علامت تھی۔ ختم شد، دی اینڈ۔ ملتے ہیں اگلے ناول میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ناول کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔